من سد فرجہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، محبت، الفت، مودت، اجتماعیت کا ثبوت دیتے ہوئے پاؤں کے ساتھ پاؤں اس طرح نرمی کے ساتھ آپس میں ملا لیتے ہیں، کوئی خلا نہیں بچتا، دو انعام ملتے ہیں، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ ورفعہ بہا درجہ۔ ادھر صف ملا کے کھڑا ہوتا ہے ایک انسان، ادھر اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ میں حیران ہوں آج امت کے ان افراد پر جو بھول گئے، اتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے کہہ دی کہ جنت میں گھر، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، آپ کی مبارک آنکھیں تھیں، آنکھوں سے دیکھتے تھے، لیکن آپ کے 2 مبارک کندھوں کے درمیان آپ کی کمر مبارک پہ مثل زر الحجلہ، کبوتری کے انڈے کی طرح ایک مہر نبوت تھی۔ آپ نماز کی حالت میں مہر نبوت سے بھی دیکھا کرتے تھے۔ انی اراکم من وراء ظہری، میرے صحابہ میں تمہیں دیکھتا ہوں نماز میں، جب تمہارے پاؤں میں تھوڑا سا فاصلہ ہو جاتا ہے تو شیطان بکری کے بچے کی طرح آ کے درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے تم اس طرح پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا کرو کہ کوئی خلا نہ باقی بچے۔ الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، تم ویسے صفے کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے بناتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ فرشتے کیسے بناتے ہیں؟ یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف، پہلی صفوں کو فرشتے مکمل کرتے ہیں، پھر اس طرح آپس میں مل کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے چونا گچ کی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ تو صرف صف درست کرنے سے ہی اللہ ذوالجلال جنت میں گھر بنا۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 146، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی آزمائش بڑی ہوتی ہے اجر بھی تو اتنا ہی بڑا ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ ذوالجلال جب کسی قوم کو پسند فرماتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، جو اللہ ذوالجلال کی آزمائش پر راضی ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اللہ ذوالجلال اسے اپنی رضا بھی عطا کرتے ہیں اور اس آزمائش کو کفارہ سیئات بھی بناتے ہیں اور رفع درجات کا سبب بھی بناتے ہیں۔ اور جو شخص منہ بناتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اسے سوائے منہ بنانے اور ناراضگی کے کچھ ملتا نہیں ہے۔ اسی اللہ ذوالجلال کے فیصلوں پہ راضی ہونا، یہی ادب ہے کہ اللہ ذوالجلال کے ہر فیصلے کو انتہائی طمأنینت کے ساتھ قبول کر لیا۔ ابن عون بیان کرتے ہیں، ارض بقضاء اللہ من عسر ویسر فإن ذلك أقل لهمك وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك۔ اللہ ذوالجلال کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ، خواہ وہ آسانی کا یا تنگی کا فیصلہ ہو، یا وہ فیصلہ ایسی کیفیت میں آیا ہے کہ آپ بڑی خوشی میں ہیں یا آپ کسی تنگی میں ہیں، یہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا یہ آپ کے غموں کو دور کر دے گا، اور آپ آخرت کے جو تمنائیں اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں
ان تک پہنچنے کا بہترین راستہ ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْعَبْدَ، اور یہ یقین بھی کر لو، أَنَّ الْعَبْدَ لَن يُصِيبَ حَقِيقَةَ الرِّضَا حَتَّى يَكُونَ رِضَاهُ عِنْدَ الْفَقْرِ وَالْبِلَاءِ كَرِضَاهُ عِنْدَ الْغِنَى وَالرَّخَاءِ۔ اس وقت تک کوئی بھی انسان اللہ کی رضا مندی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا، اسے یہ حقیقت نصیب ہی نہیں ہوتی جب تک وہ فقیری اور آزمائش کے موقع پر اسی طرح راضی نہ ہو جس طرح وہ امیری اور آسانی کے ماحول میں اللہ سے راضی ہوتا۔ کیف تستقضی اللہ فی امرک ثم تسخط ان رأیت قضاہ مخالفا لہواک۔ کیسے اللہ ذوالجلال سے تم تقاضا کرتے ہو کہ اللہ ذوالجلال میرے بارے میں یہ فیصلہ کرے، پھر جب اللہ ذوالجلال کا فیصلہ آتا ہے جو آپ کی رائے اور خواہش کے مخالف محسوس ہوتا ہے اور پھر تم ناراض ہو جاتے ہو۔ وَلَعَلَّ مَا هَوَيْتَ مِن ذَلِكَ لَوْ وُفِّقَ لَكَ لَكَانَ فِيهِ هَلَاكُكَ۔ شاید کہ تمہیں یہ سمجھ آ جائے جو تم خواہش کیے بیٹھے ہو، اگر اللہ وہ خواہش پوری کرتے تو آپ کی ہلاکت کا باعث بن جاتا۔ تو اللہ ذوالجلال نے جو فیصلہ کیا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ وَتَرْضَى قَضَاءَهُ إِذَا وَافَقَ هَوَاكَ وَذَلِكَ لِقِلَّةِ عِلْمِكَ بِالْغَيْبِ إِذَا كُنْتَ كَذَلِكَ مَا أَنصَفْتَ مِن نَفْسِكَ وَلَا أَصَبْتَ بَابَ الرِّضَا۔ اگر خواہش کے مطابق فیصلہ آ جاتا تو اس سے خواہش ہی پوری ہونی تھی، لیکن اس کے نقصانات سے تم واقف نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیب کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں راضی اس وقت ہوں گا جب میری مرضی کے مطابق میرا مالک فیصلہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اپنے آپ میں انصاف کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی اللہ ذوالجلال کی رضا کے دروازے تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ یاد رہنا چاہیے، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ میں اور آپ اللہ ذوالجلال کو اپنی خواہشات کا پابند نہیں کر سکتے، ہم مخلوق ہیں، ہمیں پابند ہونا ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، روایت ہے جامع ترمذی کی 2305 اور صحیح ترغیب کی 2349، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یأخذ عنی هؤلاء الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن۔ یہ کلمات ہیں، کون ہے جو ان کو حاصل کرے اور عمل کر لے یا سکھا دے ان لوگوں کو جو اس پر عمل کرے۔ فقال ابو ہریرہ فقلت انا یا رسول اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے مبادرت کرتے ہوئے یہ گزارش کی کہ میں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر عمل بھی کروں گا اور سکھاؤں گا بھی جو عمل کرنے والے ہیں۔ فأخذ بيدي فعد خمسا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائیت دیتے ہوئے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پھر 5 چیزیں شمار کی اور فرمانے لگے، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ حرام چیزوں سے بچ جانا، تم دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس۔ اللہ ذوالجلال نے جو تمہارے بارے تقسیم کا فیصلہ کیا ہے اس پہ راضی ہو جانا، تم دنیا میں سب سے بڑے امیر بن جاؤ۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔
اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کیا کرو تو مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز لوگوں کے لیے پسند کیا کرو، تکن مسلمہ، تم سچے مسلمان بن جاؤ۔ وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اور کثرت سے کہکہا نہ لگانا، کیونکہ کثرت سے کہکہا لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور یہ کیفیت دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ بشر بن بشار بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ذو الجلال کی رضا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لقیت عبادا ثلاثہ فی بیت المقدس، میں نے 3 ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات کی بیت المقدس میں، جن کو میں سمجھتا تھا کہ بڑے سمجھدار ہیں۔ فقلت لأحدهم، میں نے ان تینوں میں سے ایک سے گزارش کی، اوصنی، مجھے وصیت کیجیے۔ قال الق نفسك مع القدر حيث القاك وهو احرى ان يفرغ قلبك ويقل همك، وإياك أن تسقط ذلك فيحل بك السخط وأنت في غفلة لا تشعر به۔ اس شخص نے وصیت کرتے ہوئے مجھے یہ کہا کہ اللہ کی تقدیر، اللہ کا فیصلہ جدھر تمہیں لے جائے، جو رخ دے دے اس رخ کو قبول کر لے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے غم بھی کم ہو جائیں گے اور تمہارے دل میں بھی اللہ کی رضا آ جائے گی، اور اللہ کے فیصلے اور تقدیر پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، وگرنہ اللہ کی ناراضگی آپ پر وارد ہو جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، غفلت میں اور لاشعوری میں تم اللہ کو ناراض کر بیٹھو۔ میں نے دوسرے سے کہا کہ اوصنی، آپ بھی وصیت کیجیے، تو اس نے وصیت کرتے ہوئے کہا التمس رضوانہ فی ترک مناہیہ فہو اوصل لک الی القربى لدیہ۔ نصیحت کرتے ہوئے یہ بات پیش کی، اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر رب کی رضا کے سچے متلاشی ہو تو پھر جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان کو چھوڑ دو، یہی چیز تمہیں اللہ کے قریب کر دے گی۔ میں نے تیسرے سے کہا کہ آپ بھی وصیت کیجیے، تو وہ رونے لگ گیا۔ وقال لا تبتغ في امرك تدبيرا غير تدبيره، انسان ہر کام میں تدبیر تو کرتا ہے، لیکن اللہ کی تدبیر سے بڑھ کے کسی تدبیر پر ایمان اور اعتماد اور بھروسہ اور توکل نہ کرنا، تم ہلاک ہو جاؤ گے اور تم گمراہ ہو جاؤ گے، جیسے پہلے لوگوں نے اپنی ہی صلاحیتوں پر اعتماد اور بھروسہ کیا اور رب کی تدبیر اور رب پر اعتماد کا کوئی خیال نہیں کیا۔ حسن بن اسماعیل الربعی بیان کرتے ہیں کہ امام اہل السنت والجماعہ الصابر تحت المحنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رحمتا واسعہ فرمانے لگے اجمع 90 رجلا من التابعین وائمة المسلمین وائمة السلف وفقهاء الامصار، 99 ایسے افراد
جن میں سے تابعین، مسلمانوں کے ائمہ اور ائمہ سلف اور فقہائے زمانہ، انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ علی ان السنہ التي توفی عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اولها الرضا بقضاء اللہ عز وجل والتسلیم لأمره والصبر على حكمه والأخذ بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه والإيمان بالقدر خيره وشره وترك المراء والجدال في الدين۔ ان سنتوں میں سب سے پہلی سنت اللہ ذوالجلال کے فیصلوں پر راضی ہو جانا، اس کے اوامر کو خوش دلی سے تسلیم کر لینا، اس کے فیصلوں پر صبر کر لینا، اوامر کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا، اور جس سے منع کر دیے گئے ہیں اس چیز سے رک جانا، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا، اور دین کے معاملے میں لڑائی جھگڑے سے باز رہنا، یہ وہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے۔ عبداللہ بن محمد بیان کرتے ہیں، میں ایک سمندر کے ساحل پر مرابط تھا، میں جب ساحل کے قریب پہنچا تو مجھے ایک خیمہ نظر آیا، جس خیمے میں ایک شخص تھا، قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره وماله من جارحة تنفعه إلا لسانه۔ قد ذهب يداه ورجلاه، جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، وثقل سمعه وبصره، اور اس کے کانوں سے صحیح سننے کی طاقت بھی نہیں ہے، اور آنکھیں بھی اسی طرح ہیں، وَمَا لَهُ مِن جَارِحَةٍ تَنْفَعُهُ إِلَّا لِسَانُهُ، اور جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے جو اسے نفع دے سوائے زبان کے۔ اور ایسی کیفیت میں وہ یہ کہہ رہا تھا، اللہم اوزعنی ان احمدک حمدا اکافی به شکر نعمتک التي انعمت بها علی وفضلتنی على كثير ممن خلقت تفضیلا۔ اللہم اوزعنی، اللہم اوزعنی ان احمدک حمدا، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری تعریف کروں، اکافی بھی شکر نعمتک، جس کے ذریعے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، التی انعمت بها علی، وہ نعمتیں جو تو نے مجھے عطا کر دی، وفضلتنی علی کثیر ممن خلقت تفضیلا، اور کتنے لوگوں سے تو نے مجھے فضیلت عطا کر دی۔ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن محمد کہنے لگے، قلت واللہ لآتین هذا الرجل ولأسألنه أن له هذا الكلام فهم أم علم أم إلهام ألهم، میں اس شخص کے پاس ضرور جاؤں گا اور اس سے ضرور سوال کروں گا کہ یہ کلام تمہاری اپنی فہم ہے یا علم ہے یا تمہیں الہام کیا گیا ہے۔ خیر میں اس شخص کے پاس آیا، میں نے سلام پیش کیا،
میں نے سلام پیش کیا اور میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ یہ کہہ رہے تھے اللہم اوزعنی ان احمدک حمدا اکافی به شکر نعمتک التي انعمت بها علی وفضلتنی علی کثیر ممن خلقت تفضیلا فأي نعمة من نعم الله عليك تحمده عليها۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ کون سی نعمت ہے جس پہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہتے ہو۔ وَأَيُّ فَضِيلَةٍ تَفْضُلُ بِهَا عَلَيْكَ تَشْكُرُهُ عَلَيْهَا، اچھا کون سی فضیلت ہے جس پہ تم اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دی وَمَا تَرَى مَا صَنَعَ رَبِّي، تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ ذوالجلال نے میرے بارے میں فیصلہ کیا کیا؟ وَاللَّهِ لَوْ أَرْسَلَ السَّمَاءَ عَلَيَّ نَارًا فَأَحْرَقَتْنِي وَأَمَرَ الْجِبَالَ فَدَمَّرَتْنِي وَأَمَرَ الْبِحَارَ فَغَرَقَتْنِي وَأَمَرَ الْأَرْضَ فَبَلَعَتْنِي مَا ازْدَدْتُ لِرَبِّي إِلَّا شُكْرًا لما انعم علی من لسانی هذا۔ اللہ کی قسم اگر اللہ ذوالجلال آسمان سے آگ اتارتے جو مجھے راکھ بنا دیتی، پہاڑ کو حکم دیتے جو مجھے پیس کے رکھ دیتا، سمندر کو حکم دیتے اور مجھے غرق کر دیتا، اور زمین کو حکم دیتے مجھے اپنے اندر لے جاتی، تو میں پھر بھی اللہ ذوالجلال کا شکر ادا نہ کر سکتا، میں اللہ کا شکر ہی ادا کرنے میں لگا رہتا، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے مجھے زبان کی نعمت سے نوازا ہے۔ وَلَكِنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِذَا أَتَيْتَنِي لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، اے اللہ کے بندے سوال کرنے والے تم آئے ہو تو اچھا پھر میرا ایک کام کر دو۔ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے کہ میں کس حالت میں ہوں، میں اپنے آپ کو بھی کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، میرا ایک ہی بچہ تھا جو نماز کے وقت مجھے وضو کرواتا، بھوک کے وقت کھانا کھلاتا، پیاس کے وقت پانی پلاتا، 3 دن سے مجھے نظر نہیں آ رہا، اگر ممکن ہو تو ذرا اس کو تلاش تو کر دو۔ میں نے کہا واللہ ما مشى خلق في حاجة خلق كان اعظم عند الله اجرا مما يمشي في حاجة مثلك، کہ میں نے زندگی میں کسی کے ساتھ ایسی نیکی نہیں کی، اگر یہ میں نیکی کروں تو کتنا ہی اچھا ہوگا۔ میں گیا بچے کو ڈھونڈنے کے لیے، میں زیادہ دور نہیں گیا، میں نے دیکھا کہ ریت کے ٹیلوں کے درمیان ایک بچہ موجود ہے جس کو درندوں نے کھا لیا ہے۔ میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے واپس آیا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ غم کی خبر اس کے والد کو میں کس طرح دوں گا۔ میں آ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں ایوب علیہ السلام کا قصہ اس کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میں نے آتے ہی سلام پیش کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور وہ کہنے لگا کیا تم وہی تو ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں جس کو آپ نے کہا تھا بچے کی تلاش کے لیے جاؤ، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی ماں؟ آپ زیادہ عزت والے ہیں یا ایوب علیہ السلام؟ تو اس نے جواب دیا کہ بلا شبہ انبیاء عزت والے ہیں تو ایوب عزت والے ہیں مجھ سے۔ تو میں نے کہا آپ کے علم میں ہے کہ ایوب علیہ السلام کے ساتھ اللہ ذوالجلال نے کیا فیصلہ کیا؟ اس کے مال میں، اس کی اولاد میں اور اس کی اولاد میں اسے آزمایا۔ اس نے کہا بلا شبہ ایسا ہی ہوا۔ تو میں نے کہا کہ اتنی آزمائشوں کے باوجود پھر سیدنا ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟
کہا اللہ ذوالجلال نے انہیں توفیق دی وجدہ صابرا شاکرا حامدا، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، تعریف کرنے والا پایا۔ میں نے پھر کہا لم يرض منه ذلك حتى اوحش من اقربائه واحبابه، اللہ ذوالجلال نے مزید آزمائش یہ کی کہ جب تک ان کے اقربا اور ان کے احبا سے ان کو دور نہیں کیا، اس وقت تک اللہ ذوالجلال نے فیصلہ نہیں سنایا۔ کہا بلا شبہ جب رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، احباب بھی چھوڑ گئے، تو پھر بھی اللہ ذوالجلال نے اسے شکر کرنے والا، صبر کرنے والا، تعریف کرنے والا پایا۔ کہا اس پر ہی بس نہیں، اس وقت تک اللہ ذوالجلال نے رضا کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جب تک حتی صیرہ عرضا لمار الطریق، لوگ گزرنے والے باتیں کر رہے ہوتے تھے اور وہ صبر کر رہے ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ کہا اس وقت بھی اللہ ذوالجلال نے انہیں صابر، شاکر، حامد بنایا۔ یہ تین باتیں سن کے وہ کہنے لگا کہ اچھا بات تو مختصر کیجئے، مسئلہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا وہ بچہ جس کی تلاش میں آپ نے مجھے بھیجا تھا، میں نے ریت کے ٹیلوں کے درمیان اسے دیکھا ہے، درندے اسے کھا چکے ہیں، اللہ ذوالجلال تیرے اجر کو بڑھا دے اور صبر عطا کر دے۔ تو اس شخص نے کہا الحمدللہ الذی لم يخلق من ذریتی خلقا یعصیہ فیعذبہ بالنار، اللہ کی تعریف ہے جس نے میری اولاد میں سے ایسا کوئی نہیں پیدا کیا جو اللہ کی نافرمانی کرے، جس کے نتیجے میں اسے آگ کا عذاب دے۔ ثم استرجع وشہق شہقتا فمات، پھر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اللہ کو پیارا ہو۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو میری مصیبت اور بڑھ گئی۔ اس طرح کا انسان اگر اس کو بھی میں چھوڑ گیا تو درندے اس کو بھی کھا جائیں گے، اور اگر میں اس کے پاس بیٹھا رہا تو کوئی نفع نقصان نہیں دے سکوں۔ میں نے چادر سے اسے ڈھانپ دیا، ابھی میں بیٹھا ہی تھا، رو رہا تھا، اچانک سے 4 لوگ آئے اور کہنے لگے یا عبداللہ کیسے بیٹھے ہو، قصہ کیا ہے؟ میں نے وہ سارا قصہ بیان کیا اور وہ کہنے لگے کہ دکھاؤ اس کا چہرہ، ہو سکتا ہے ہم اس کو پہچان لیں۔ جب میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، وہ لوگ اس کی آنکھوں کا بوسہ لینے لگے، کبھی اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے، اور یہ کہنے لگے بِأَبِي عَيْنٌ طَالَمَا غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَبِأَبِي وَجِسْمُهُ طَالَمَا كانت ساجدا والناس نيام۔ اللہ کی قسم یہ تو وہ شخص ہے عین طالما غضت عن محارم اللہ، جس نے کبھی بھی حرام چیز کی طرف جس کی آنکھ نہیں اٹھی، اور یہ وہ جسم ہے لوگ سو رہے ہوتے تھے اور اس جسم نے کبھی سجدے کے سوا کوئی چیز پسند نہیں کی تھی۔ میں نے کہا اللہ تم پہ رحم فرمائے، یہ کون ہے؟ ان 4 لوگوں نے جواب دیا یہ ابو قلابہ الجرمی ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے سخت محبت کرنے والے تھے۔ ہم نے غسل دیا، کفنایا، نماز جنازہ پڑھی اور انہیں دفنا دیا۔ لوگ بھی چلے گئے، میں بھی اپنی جگہ پہ واپس آ گیا، رات ہو گئی، میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ روضۃ من ریاض الجنہ میں ابو قلابہ ہیں اور 2 خوبصورت لباس ہیں جو جنتی لباس ہیں، اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلامتی ہو، تم نے صبر کیا تو اللہ ذوالجلال نے اس کے بدلے میں
خوبصورت گھر عطا کیا۔ میں نے خواب میں پوچھا الست بصاحبی، کیا تم وہی تو نہیں ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ اتنا بڑا انعام کیسے ملا؟ تو جواب دینے لگے ان للہ درجات لا تنال الا بالصبر عند البلاء والشکر عند الرخاء مع خشیت اللہ عز وجل۔ اللہ ذوالجلال نے کچھ درجات رکھے ہیں جو صبر کے بغیر اور شکر کے بغیر، صبر جب مصیبت آئے، شکر جب خوشی آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال کی خشیت نہ ہو، اس وقت تک یہ چیز نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ جنت کے بلند درجات جب تک انسان صابر نہیں بنتا، شاکر نہیں بنتا، اور اللہ کی خشیت اور خوف کو اپنے دل میں پیدا نہیں کرتا، اس وقت تک نصیب نہیں ہوتے۔ این نحن من ہؤلاء، یہ کیسے لوگ پاکیزہ دلوں والے تھے اور کیسے اللہ ذوالجلال سے سچی محبت کرنے والے تھے۔ آج معاشرے کے اندر معمولی سی معمولی تکلیف سے انسان کبیدہ خاطر ہوتا ہے اور قلبی طور پہ ہار بیٹھتا ہے۔ یہ نمونے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جن کا ایمان خوبصورت ہو، اللہ سے محبت سچی ہو، ان کو ہمیشہ صبر و عزیمت اور شکر کو اپنی زندگی کا شعار بنانا چاہیے، اور اسی میں ہی دنیا اور آخرت میں ان کے لیے سرور بھی ہے، چین بھی ہے اور قرار بھی ہے۔ اللہ ذوالجلال کے ادب کے متعلق ایک 12واں مظہر یہ ہے کہ ادب و آداب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ضرورت ہو تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ جب بھی انسان کمزوری محسوس کرے تو مدد طلب کرے تو اللہ ذوالجلال سے کرے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 2516، صحیح الجامع کی روایت ہے 7957۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا اذا استعنت فاستعن باللہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی تم سوال کرو اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی اللہ سے مدد طلب کرو، اور جب بھی تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2664، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ قوت والا مومن یہ اللہ ذوالجلال کے ہاں کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے اور زیادہ اچھی جگہ پانے والا ہے۔ وفی کل خیر، اگرچہ اللہ نے دونوں میں خیر رکھی ہے۔ احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجزن، اس چیز کی حرص کیا کرو جس کا تمہیں آخرت میں نفع ملے، اللہ سے مدد طلب کیا کرو، اپنے آپ کو عاجز نہ سمجھا کرو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَقُلْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا۔ کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ کہا کرو کہ اللہ کا فیصلہ تھا اور وہی ہو گیا، اور جو وہ چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ کیونکہ یہ لو کہنا کہ کاش میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، یہ شیطان کے اعمال کا دروازہ کھول دیتا۔